مجھے وہ کیا چیز نہیں مہیا کرتے. جیسے ہی مارکیٹ میں جو بھی لیٹسٹ موبائل آتا ہے نیو، فوراً مجھے وہ دلوا دیتے ہیں. وہ ڈیڈی جی نہیں ہے پھر کون ہے؟ تجھے کیا بتاؤں. عورت نے اپنی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ افیئر چلایا کہ ایک تو اس کی انکم، دوسرے اس کے دن کم. اگر آپ کا شوگر ڈیڈی ہے تو اسے سیریس مت لو. پاکستان میں بڑھتا ہوا شوگر ڈیڈی کلچر، شوگر بیبی کلچر ہے کیا؟ ایک ویب سائٹ جناب لانچ ہوئی تھی 2019 میں. وہاں سے آغاز ہوتا ہے بربادی کا. شوگر ڈیڈی والے کھیل میں پیسوں والا بندہ ہوتا ہے، چونکہ اس نے لڑکی کو کھلانا ہے تو لڑکی نے اٹریکٹ ہونا ہے. شوگر ڈیڈی بیوروکریٹ ہوگا، کہیں گے تو میں مثالیں دے کے بتا دوں گی کون کون سی کس کس کی گرل فرینڈ رہی. بیوی اپنے شوہر کی گرل فرینڈ کو قبول کرنے کو تیار ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، خیر چھڑا لوں گی کیا ہوگا. اگر وہ کہہ دے میں نے نکاح کرنا ہے یا کر لے تو بیوی سوتن نہیں برداشت کرتی. کیوں؟ گرل فرینڈ برداشت کر لیتی ہے؟ ہاں کر لیتی ہے. اس قدر گند ہے اس معاشرے میں، پتہ نہیں بتانا چاہیے یا نہیں. میں نے ایک کیس کیا، لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک اور لڑکی سیٹ کروا دی. کیوں؟ جس ٹائم پہ میں ملنے جاؤں گی، میرا ٹائم ہوگا نا، اس ٹائم پہ تم اس کو بیزی کر دینا. آفر کیا کیا کرتے ہیں یہ شوگر ڈیڈیز جو ہیں شوگر بیبیز کو؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، یہ رقم جاتی ہے 15 لاکھ تک. ایک لڑکی 15 لاکھ مہینے کا اکٹھا کر لے 3 یا 4 شوگر ڈیڈیز سے، تو اس کی مت ماری ہے کہ وہ جا کے نوکری کرے، صبح سے رات تک کمر توڑوائے اور پھر جا کے 60-70 ہزار روپیہ کمائے. اب یہ جو شوگر بیبیز ہیں یہ سلسلہ ان کا کب تک چلتا ہے؟ ان شوگر بیبیز کی آگے جا کے شادیاں ہونی ہیں، کیا شادی کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ ایک کیس میں نے باقاعدہ کیا تھا، لڑکی شادی کر کے گئی اور اگلے 4 سال تک شوہر کو پتہ نہ چلا، اور وہ پرانا عاشق جو شادی سے پہلے کا تھا اس کے ساتھ رابطے میں تھی، باقاعدہ فزیکل تھی، ویڈیوز تھی، معاملات تھے، سب کچھ تھے. 4 سال کے بعد جب پتہ لگا شوہر کو، وہ جو جان چھڑکتا تھا بیوی پہ، اس نے کہا چل بھائی نکلو ادھر سے، طلاق دے دی اس نے، فارغ ہو گئی. یہ وہی کیس ہے نا شوگر ڈیڈی والا. یہ جو شوگر بیبیز ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گولی، کھیتوں سے لاش. دوستو ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کئی دل دہلا دینے والی اسٹوریز پر بات کی جو آپ اس پوڈ کاسٹ میں آگے جا کر دیکھیں گے. لیکن اس پوڈ کاسٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے 2 سال پہلے پوڈ کاسٹ کرنا سٹارٹ کیا. آپ نے مجھے میرے پچھلے پلیٹ فارم پر کافی سپورٹ دیا، کافی پیار دیا. آپ نے وہاں پر میرا پوڈ کاسٹ دیکھا ذیشان حسین بالوالا کے ساتھ، آپ نے کامران فریدی صاحب کے ساتھ میرے پوڈ کاسٹ دیکھے، نعیم مصطفیٰ صاحب کے ساتھ دیکھے، اور ہم ایک فیملی بن گئے. میں نے جو کام کیا اس پر ملینز میں ویوز آئے، آپ لوگوں نے بہت پیار دیا، مجھے موٹیویٹ کیا، جس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی سیٹ کے مفاد کے میں آپ کے لیے کانٹینٹ بناؤں، وہ کانٹینٹ بناؤں جس پر عام طور پر لوگ بات نہیں کرتے. اور میں نے اسٹاک میں بہت ساری ایسی ویڈیوز بنا لی ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ ان پر بات کی جائے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 90% ویورز ایسے ہیں جو چینل پر آتے تو ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، ویڈیو پر کامنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ویڈیو کی ریچ جو ہے وہ رک جاتی ہے، ویڈیو لمیٹڈ آڈینس تک جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سفر کو میں جاری رکھوں، آپ لوگوں کے لیے میں کنٹینٹ بناتا رہوں. میرے ساتھ کامران فریدی صاحب بھی ہیں، نعیم مصطفیٰ صاحب بھی ہیں، تیمینہ شیخ صاحبہ بھی ہیں. ہم سب مل کر آپ کے لیے کنٹینٹ بنائیں، وہ کنٹینٹ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کا کنٹینٹ ہو. آبویسلی اب ان ویڈیوز کو بنانے میں محنت لگتی ہے، بجٹس لگتے ہیں، ہماری ٹیم ہے، کیمرہ ٹیم ہے، ایڈیٹنگ ٹیم ہے، سب کی سیلریز جاتی ہیں. ہم آپ سے کسی بھی طرح کے فنڈس کی بات نہیں کر رہے، ہم بس اتنی سی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ہماری ویڈیو دیکھیں تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ اس کی جو ریچ ہے وہ زیادہ آڈینس تک جا سکے. اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی ہمارا جب چینل دیکھتے ہیں، ہم کسی بھی گیسٹ کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے چینل پر آ سکے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ چھوٹا سا چینل ہے، اس کے وہ صرف 50,000 ویورز ہیں. میں آپ کے لیے بہت اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں. اس سفر میں مجھے سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تیمینہ صاحبہ، آج سے کچھ مہینے پہلے ہم نے بات کی تھی پاکستان میں چلنے والے گندے دھندے کی، یعنی کہ یہ جو پروسٹیٹیوشن ہے. ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس پر بات کی کہ یہ اسٹرکچر کیا ہے، کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے، یہ چلتا کیسے ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں اگر ہم سمجھیں
بات کریں کہ پاکستان میں بڑھتا ہوا شوگر ڈیڈی کلچر، شوگر بیبی کلچر ہے کیا؟ شوگر ڈیڈیز کیا کچھ کرتے ہیں؟ شوگر ڈیڈیز کس طرح سے شوگر بیبیز کو پھنساتے ہیں؟ شوگر بیبیز ان سے کیا کچھ لیتی ہیں؟ یہ پورا کام کس طرح سے چلتا ہے؟ ڈیٹیل میں بتائیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو کچھ لوگوں کا تعلق ایسی فیملیز سے ہے جو اس ٹائپ کی ویڈیوز یا باتیں یا قصے سنتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے گھر والوں سے، شریف النفس فیملیز، خاندانی لوگ، اور کچھ ایسی فیملیز ہیں جو کہتے ہیں خیر ہے، معاشرے میں چلتا ہے، ہو گیا تو کیا ہوا۔ اس کا آغاز ویب سائٹ کے ذریعے سے ہوا تھا، پراپر انداز میں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک ویب سائٹ جناب لانچ ہوئی تھی 2019 میں، اور وہ ویب سائٹ ساری کی ساری ریلیٹڈ تھی شوگر ڈیڈیز اور شوگر بیبی کے حوالے سے۔ اس ویب سائٹ کو پی ٹی اے کی جانب سے بلاک کر دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی کہ ان گنت ویب سائٹس پاکستان میں تو بلاک ہیں، لیکن ان کے کوڈز لگا کے ان کو کھول لیتے ہیں کھلاڑی، جن کو پاکستان پتہ کے ہے۔ اندر کئی ایسی ایپلیکیشنز ہیں جو ڈیٹنگ ایپ وغیرہ یہ ڈیٹنگ کو پروموٹ کرتی ہیں، ڈیٹنگ کو پروموٹ کرتی ہیں۔ ایون دین آج میں دیکھ رہی تھی ایک اسپانسرڈ تھا باقاعدہ، کیا کہہ رہے ہیں جی، میک فرینڈس انٹرنیشنل، یعنی پاکستان کے دوست نہ بناؤ، باہر کے بناؤ۔ نہ جانے ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، سوشل میڈیا پر کیا کچھ دکھاتے ہیں، باقاعدہ طریقے سکھانے لگ گئے ہیں اب تو، کیا انداز اور طریقے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ یو کے میں یہ شوگر ڈیڈی والے کلچر کو باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے سیکنگ ارینجمنٹ، یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں شاید سننے والے یہ کہیں کہ یہ لوگ تو ایک نیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے واقعی نیا ہے، وہاں پر یہ عام سی بات ہے۔ ہم رہتے ہیں اس ٹائم لاہور شہر میں۔ لاہور شہر کو اگر میں یہ کہوں ایک اندازے کے مطابق ٹوٹل آبادی گاؤں سے لے کے جو ہے سینٹرل پارک، وہاں سے شروع ہو رہا ہے لاہور، اس کے بعد مصطفیٰ آباد کا سور آ جاتا ہے، ادھر سے ہم بات کریں تو وہ بارڈر تک لاہور جا رہا ہے۔ عوام گن لیں کتنی ہے، جو لاہوری ہیں نا وہ کم ہوں گے، کوئی قصور، کوئی اکاڑا، کوئی ننکانہ، یہاں سے فیملیز آتی ہیں، کرائے پر رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری ہاسٹلس کی ہے، بلڈنگز کی ہے۔ زیادہ تر یہ یونیورسٹیز کے قریب ہوتے ہیں، کہیں پر فرنشڈ مل جاتے ہیں فلیٹ اور کہیں پر نہیں ملتے۔ وہاں سے آغاز ہوتا ہے بربادی کا۔ والدین پتہ نہیں پیسے کیسے کر کر کے ان کو بھیجتے ہیں شہروں میں بیٹیوں کو۔ یہ یہاں آتی تو پڑھنے ہے، نیت پڑھنے کی ہوتی ہے، پڑھائی شروع بھی ہوتی ہے، شروع میں وہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میری ماں اور میرا باپ، وہ فیس، وہ معاملات، لیکن جب دیکھتی ہے اپنی فرینڈ کے پاس آلڈو کا بیگ، آئی فون 17 پرو میکس، جب دیکھتی ہے اپنی فرینڈ کو میک اپ کرتے ہوئے، اور برانڈڈ میک اپ، یہ وینٹی نکلتی ہے، ہوتا ہے، اور پھر ستھرا پرفیوم لگتا ہے برانڈڈ، تو پھر اس کا بھی دل کرتا ہے وہ کام کرنے کو۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جو لگا رہی ہے اس نے کیسے لیا ہے اور میں نے کیسے لینا ہے اور میں نے نہیں لینا، یہ سینس نہیں ہے، اچھے برے کا فرق نہیں ہے، کیونکہ عمر بھی اتنی نہیں ہے، بہک گئی۔ اب اس نے ان تمام چیزوں کو پورا کیسے کرنا ہے، یہاں سے شوگر ڈیڈی کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں لڑکا بمشکل اپنی فیس پوری کرے گا یا چھوٹی موٹی ڈنڈی مار کے پاکٹ منی میں سے عیاشی کر لے گا، کوئی برگر کی، کوئی شاورمے کی، کوئی بوتل کی، ایک نارمل لڑکا، گھریلو بچہ جسے کہتے ہیں۔ اس سے اگلی بات کر لیں، جو لینڈ لارڈس ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے پاس تو پھر فلیٹس بھی ہیں، چابیاں بھی ہیں، لگژری کارز بھی ہیں، انہوں نے پارٹی کے لیے ایک الگ جگہ رکھی ہوتی ہے، فیملی کے لیے الگ رکھی ہوتی ہے، میٹنگز کے لیے الگ رکھی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ سے کھلا ڈلا ملا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ پیسہ کیسے کمایا تھا ہمارے ماں باپ نے، خاندانی لینڈ لارڈ ہیں۔ وہ لڑکے اس شوگر ڈیڈی والے کھیل میں نہیں آتے۔ شوگر ڈیڈی والے کھیل میں میچور آدمی آتا ہے، 50 پلس، 50 پلس، 45 پلس، جن کے پاس کھلا پیسہ ہے لیکن پارٹنر نہیں ہے۔ پارٹنر بھی ہے، گھر پر موجود ہے، بیویاں ان کی مینٹلی طور پہ اٹیچ نہیں ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، یا بیوی جو ہے اس کے کچھ مسائل ہیں، وہ شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی، شوہر کی اپنی کلاس، بیوروکریسی، معاملات، ٹیشن بشن، وہ کہتا ہے جی یہ تو پرانی ہو گئی ہے، یہ تو گاؤں کی ہے، یا اس کو طریقہ نہیں ہے، یا اس سے دل بھر گیا، کچھ بھی کہہ لیں۔ عمومی طور پر شوگر ڈیڈی کبھی غریب بندہ ہوا ہی نہیں، ایسی پیسوں والا بندہ ہوتا ہے، چونکہ اس نے لڑکی کو کھلانا ہے تو لڑکی نے اٹریکٹ ہونا ہے۔ شوگر ڈیڈی بیوروکریٹ ہوگا، اب بیوروکریسی کہے گی کہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں بیوروکریسی میں لوگ، آپ کہیں گے تو میں مثالیں دے کے بتا دوں گی کون کون سی کس کس کی گرل فرینڈ رہی، پروگرامز تو کیے، پتہ تو ہے سب کچھ۔ اچھا، شوگر ڈیڈی جو ہے وہ 45 سال سے شروع ہو رہا ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، کلاس کا اس نے بریف کیس اٹھایا ہوا ہے، لگژری آفس ہے اس کا، پتہ لگتا ہے کہ کوئی دفتر ہے، بھائی وائٹ تھیم ہے، پورا وائٹ صوفاز ہیں، وائٹ اس کی لائٹنگ ہے۔ لڑکی جو گاؤں سے نکلی یا جس نے بھوک پیاس دیکھی ہے وہ بڑی اٹریکٹ ہوتی ہے، وہ کہتی میں نے تو یہاں سے اب جانا ہی نہیں ہے،
दूसरी तरफ शुगर डैडी डाल रहा है दाना, चाय लाएं, कॉफ़ी लाएं, पानी दें मैडम को। क्या किया आपने? मैं दूंगा आपको जॉब, मसला ही कोई नहीं है। आप बताइए आपके क्या ड्रीम्स हैं, मैं पूरा करूंगा। ये सब कुछ तरीक़ाकार होता है लड़की फंसाने का, एक पढ़ा लिखा स्टाइल है। मोहल्ले का लड़का आवाज़ खींचता है, सीटी मारता है, पढ़ा लिखा इस तरह फंसा लेता है। फंसाते दोनों लड़की हैं, दोनों का काम है, तरीक़ा वारदात डिफरेंट है। अब जब इमेजिनेशन हम करें सिचुएशन के मुताबिक, वो लड़की जिसके ख़ानदान में किसी ने पेंट कोट नहीं पहना, वो बैठी एक ऐसी जगह पे जो यख कमरा है, जिसके घर में एक कूलर भी शायद नहीं था, गर्मी थी, वो बैठी ऐसी जगह पे, फिर वो बंदा प्रॉपर उसको इज्जत से बिठा रहा है, वो उसको कैसे ना अच्छा लगेगा? वो तो लगेगा ना अच्छा। फिर वो है मिच्योर एज वाइज, ये है इमेच्योर। बड़ी उम्र का आदमी छोटी उम्र की लड़की को बड़े आराम से मैनेज करता है इमोशनली तौर पे, उसको पता है उसके लिए तो बच्ची है, उसने तो ये उम्र गुजारी है। अब मैं हूँ, मैं आज से 15 साल पहले चले जाऊँ, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि इसको कैसे मैनेज करना है, ये कहाँ से काबू आता है, कहाँ से नहीं आता, पता होता है बड़ों को, मेरे माँ बाप को मेरा पता है, सबको ऐसे होता है। इनको पता होता है लड़कियां किधर से काबू आएंगी, इसकी दुखती रख क्या है, पकड़ लेते हैं वो बातों बातों। ऑफर क्या क्या करते हैं ये शुगर डैडीज जो हैं शुगर बेबीज को? ऑफर पैसे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। पहले उसको इन्वॉल्व किया, गपशप मारी, चैट शैट की, डिनर पे बुला लिया, गिफ्ट्स भिजवाए। अब गिफ्ट्स जब जाते हैं नाली, तो वो एक बड़ी प्यारी रेड कलर की बास्केट है, रेड कलर का खूबसूरत सा, उसमें फ्लावर्स हैं, उसमें चॉकलेट्स हैं, और बाहर की चॉकलेट्स की तो बातें ही और हैं। फिर ज़रा महंगी वाली चॉकलेट्स में बेचारी ने देखी कभी नहीं, उसको तो पता है मोहल्ले की दुकान का। अब वो चॉकलेट देख के उसकी आंखें फटेंगी ना। इस तरह करके ये लोग करते हैं सेट। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो भाई फ़ोन भी देते हैं, 17 Pro Max भी जाते हैं गिफ्ट में। ये सारे मामलात होते हैं, लड़की अट्रैक्ट होती है, फिर जब आपस में फ्रैंकनेस हो जाती है, फिर ये मुलाकात डिपेंड करती है 3 घंटे की है या 4 घंटे की है, इतनी होती है। इस मुलाकात में क्या चाहिए लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से, आदमी को लड़की से, शुगर डैडी को शुगर बेबी से। शुगर बेबी तो भाई अवेलेबल है उसके लिए, क्यों? क्योंकि उसको तो हर चीज़ मिल रही है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये रकम जाती है 15 लाख तक। एक लड़की 15 लाख महीने का इकट्ठा कर ले 3 या 4 शुगर डैडीज से, तो उसकी मत मारिए कि वो जाके नौकरी करे, सुबह से रात तक कमर तोड़वाए और फिर जाके 60-70 हज़ार रुपया कमाए, और ऊपर से बेरोजगारी। अच्छा, इन्होंने एक नहीं रखे होते, 3-4 रखे होते हैं। ये रिपोर्ट हुए में किससे? एक लड़की है, उसके मोबाइल को जब चेक करती है पुलिस, तफ्तीश करती है दो उधर, फिर चेक करती है, अच्छा एक ये ओके, दूसरा ये ओके, नाम डिफरेंट हैं, 4 रखे हुए हैं, एक से इतने लाख लेना है, एक से इतने लाख, एक दिन इसके पास जाना है, एक दिन इसके पास जाना है, एक दिन इसके पास जाना है। हम अगर ये कहें कि कवर्ड अल्फाज में 4 आशिक हों एक लड़की के, चारों को उसने मैनेज करना है, तो वो है जी शुगर डैडी और वो है शुगर बेबी। ये प्रॉब्लम स्टार्ट तब होता है जब घरों में आपस में डिस्टेंस है मियाँ बीवी का। 45 साल 50 साल का बंदा अनमेरिड तो नहीं है ना। हाँ, समझ आता है किसी की बीवी मर गई, समझ आता है सिंगल है जी। ये नहीं होता कि बीवी जिंदा हो और ये कहो जी मेरी बीवी तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती, वो तो इमोशनली अटैच नहीं है, मैं घर को जाता हूँ तो झगड़ा करती है, मसाइल बताती है, बच्चों के ये मसले, मेरा पार्टनर दिखता है लेकिन है नहीं। लेकिन ये स्टोरी रियल भी है कुछ घरों में, और ज़्यादातर झूठ पर मबनी है। मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं देती, तो मैंने 10 साल निकाले क्यों उसके साथ? प्यार तुम्हें पहले साल क्यों नहीं याद आया, 10 साल बाद याद आया? अब होता क्या है कि इंसानी नफ्सियात ये कहती है, मैं और आप डेली बैठ के मिल्क शेक पीते हैं मैंगो का, हफ्ते बाद हम कहेंगे हमने नहीं पीना, हमारा दिल भर गया। इसमें भी कुछ इसी तरह का सेटअप नफ्सियात ये बताती है। भरा पड़ा है सोशल मीडिया कि बीवी को देख देख के बीवी ने तैयार नहीं होना, उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, कोई उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, वो बच्चों में घिरी हुई है, काम कर रही है, मसाइल देख रही है, फूफी के, चाचे के, ताई के, ख़ानदान के, रिश्तों के। वो ढूंढता है सुकून। अब सुकून उसको मिल जाता है बाहर की छोटी उम्र की लड़की से, जो सज सवर के आती है, परफ्यूम जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, जिसको कंट्रोल भी कर सकता है, और जो उसको उसकी मर्जी का टाइम देती है। बीवी ने तो यही कहना है ना, ठहर जा, मैं बच्चों को पहले देख लूँ भाई, फिर चलते हैं डिनर करने, फिर ये करने चलते हैं भाई, पैसे कम लगाओ इस महीने, बच्चों की ज़रूरियात ज़्यादा हैं। उसने थोड़ी कहना है उसके थोड़ी बच्चे हैं। फिर उसके साथ मामलात शुरू हो जाते हैं। हमारा जिस माशरे से ताल्लुक़ है, उस माशरे में बीवी अपने शौहर की गर्लफ्रेंड को कबूल करने को तैयार होती है, कहीं ना कहीं खैर है छुड़ा लूँगी, क्या होगा, क्या कर लेगा, बड़ी हद छुड़ा दूँगी। अगर वो कह दे मैंने निकाह करना है या कर ले, तो बीवी सौतन नहीं बर्दाश्त करती। क्यों? गर्लफ्रेंड बर्दाश्त कर लेती है। हाँ, कर लेती है। बहुत से केसेस हैं ऐसे जिसमें पता है मेरे शौहर की 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, उससे लड़ती है, झगड़ती है, फिर सुलह।
पता लगे मेरे बंदे ने शादी कर लिया, देखो सही सोती है, फिर माफ़ी नहीं है। फिर माफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि निकाह के बाद हकूक आ जाते हैं, और हकूक के बाद जो जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ डिवाइड होना है ना दो बंदों में, इसलिए वो बुरी लगती है। अच्छा, अब ये जो शुगर डैडीज हैं, ये अपनी शुगर बेबी से शादी तो नहीं करते होंगे? शादी से तो बेचारे पहले तंग हैं, इसीलिए तो बाहर कोई ढूंढते हैं। अग्रीमेंट इनका होता होगा कि महीने के अंदर 3-4 मुलाकातें हैं, उसके बदले इतने पैसे हैं, ये ट्रिप्स हैं, दुबई लेकर जा रहे हैं, शॉपिंग करवा रहे हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं। कुछ ऐसी लड़कियां जिनकी जॉब 50,000 की है, वो पढ़ती भी हैं, वो महीने में एक दिन मर के बमुश्किल अपने अम्मी अब्बू को मिलने जाती हैं और ये कहती हैं कि हम बिज़ी बहुत होते हैं अम्मी आपको नहीं पता, शहर में बड़ा काम है, ऑफिस ऐसे है वैसे है। वो क्या होता है? अब उस पुराने घर में पुरानी चादरें, पुरानी दीवारें, पुराने स्टाइल का घर दिल नहीं करता जाने को। इसने देखा है जहाज़, इसने देखा है दुबई, इसने देखी है लग्जरी लाइफ, इसके हाथ में है 4-5 लाख का मोबाइल, पाँव में है बेहतरीन जूता हील्स वाला, बैग जो है वो ब्रांडेड है। तो ये कहाँ से फिर जाती है उस गांव में, उस जगह पर? ये सब कुछ बड़े शॉर्टकट वे से हासिल हो गया। कदर है कोई नहीं कि एक आल्डो का बैग लेना पड़े ना 50,000 की नौकरी से, तो लग पता जाए आता है कि नहीं आता। अच्छा, टिकटॉक पर या इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं 8-9 हज़ार फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब उनकी फीड पर जाती हैं, दुबई के ट्रिप भी चल रहे हैं, गाड़ियों में घूमा जा रहा है, आईफोन उनके पास है और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए। इंस्टाग्राम पर PR पैकेजेस, फीड, तस्वीर, ये सब लगाई जाती हैं कि हम तो काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। PR पैकेजेस आते हैं, कंपनी ने बुलाया, रिबन काटा, ये किया वो किया, वहाँ से कमाया। आपको कितने लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं? 12,000 की हैसियत क्या है इस माशरे में? अब तो एक ड्राइवर अगर बना लेना अपना इंस्टाग्राम या टिकटॉक, मुझे लगता है कि वो भी 2-4-5 दिनों में 12,000 तक पहुँच जाएगा या 10 तक पहुँच जाएगा। बहुत आसान है टिकटॉक, इंस्टाग्राम वायरल होना बहुत आसान है। इनके फॉलोअर्स नहीं है, नौकरी करती हैं 50,000 की, चलो 60,000 70,000 की, भाई फिर कैसे ये सब कुछ लाइफस्टाइल मैनेज जो है किया? वो 15 लाख का है। यस, पोलो की शर्ट्स कहाँ से आ जाती हैं मुझे समझ नहीं आती, ट्राउजर्स कहाँ से आ जाते हैं बेहतरीन किस्म के। ये सब कुछ वो शुगर डैडी लेकर देता है, क्योंकि उसने अपनी क्लास के मुताबिक उसको मैनेज किया है। वही परफ्यूम उसको सिखाया है लगाना जो वो खुद लगाता है, ब्रांडेड, जो है 90,000 का, लाख का, 1.25 लाख का। फिर उसको जहाज़ में भी बिठाएगा, फिर उसको आगे दुबई के बीच पर लेकर स्टे भी करेगा, फिर उसके बाद वहाँ सुथरा खाना भी खाएगा, फिर वापस भी लेकर आएगा। उस पर लगेगा पैसा, वो पैसा लगाएगा वो बाबा, इन सिंपल वर्ड्स शुगर डैडी, उस लड़की पर, और वो लड़की लाइफ को कर रही है खूब एंजॉय। अब उसके पास इतनी ऑप्शंस आ गई हैं, वो कहती है ये वाला बंदा तंग करने लग गया, इसको स्किप करो, वो वाली ऑप्शन गेन करो। ये वो किस्सा और है। नए आते होंगे, इनका कोई मिडिल मैन होता है शुगर डैडीज का, कोई अरेंजमेंट के लिए कोई बंदा रखा होता है, कोई आंटी होती है, ये किस तरह से कनेक्शन होता है? पोश इलाके लाहौर के, मैं नाम नहीं लेती, कहेंगे एक ही जगह के पीछे पड़ गई तमीना। उन पोश इलाकों में जो सैलून है ना, वो मोहल्ले का सैलून नहीं है, वो बेहतरीन, एक कमरे में प्लकिंग, एक में मसाज, एक में कटिंग हो रही है नेल्स की, एक में बालों की कटिंग हो रही, बेहतरीन लग्जरी सैलून्स है। वहाँ पर काम करने वाला जो स्टाफ होता है, उनमें से कुछ स्टाफ मेंबर्स ऐसे होते हैं सीनियर माने जाते हैं, ये हमारी लड़की बड़ी एक्सपर्ट है, ये करेगी काम। लड़की जब जाती है शुगर डैडी से पैसे लेकर प्रोसेस या ट्रीटमेंट कराने, उसका बैग चीज़ें बताती हैं कि वो तो अच्छे घराने की है, चीज़ें तो बड़ी क्लास की हैं, लेकिन गुफ्तगू बताती है कि नहीं यार मामला और है। ये खिलाड़ी औरतें, चलाक औरतें पकड़ लेती हैं कि कहती कुछ है, बोलती कुछ है। आपने देखा, अच्छा मैं एक मिसाल देती हूँ, एक लड़की है, उसके पाँव काले से आए बुरे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जूता वो बड़ा ब्रांडेड पहनती है। ये क्या चक्कर है भाई? अजीब लगेगा ना, इसलिए लगेगा क्योंकि वो उस माहौल में पैदा तो हुई नहीं। अब जूता मिल गया, पहन लिया, दिस इज़ अनदर थिंग। कैरी करना नहीं आता, कैरी करना नहीं आता, सूट नहीं कर रहा, बैठ नहीं रहा। वहाँ से सैलून वर्कर उसको कहती है, क्या करती हैं, बातें करते 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 जान जाती है उसका सारा मामला। गाड़ी तो इसको छोड़कर गई है, ठीक ठाक ड्रॉप करके गई है, अंदर के मामले इसके ये हैं, तो चक्कर क्या है? वहाँ से फिर वो कनेक्शंस आपके बनवा देती हैं। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, वो भी इस फर्म में काम करते हैं, आप कहो तो आपको बुला लूँ, मिल लो, शायद अच्छी नौकरी मिल जाए, इंटरव्यू दे लो, एक्सपोजर बढ़ जाएगा, सीखोगी क्या करना है। एक इंटरव्यू करने से क्या फ़र्क पड़ता है? कभी भी कोई भी इंसान जब कोई काम सीखता है तो उस सीखने में उसका नुकसान तो नहीं है ना, तो आप भी ट्राई करो, कोशिश करो। ये अंदाज़ है लड़की को उस जगह तक पहुंचाने का। उस बंदे से एक मर्तबा हो गई मुलाकात, नंबर्स हो गए एक्सचेंज, फिर आगे बंदा जाने वो जाने कर लेगा मैनेज। और ये ट्रैप नहीं किया जाता, लड़की की अपनी मर्जी होती है,
لڑکی جو ہے اپنے لیے ارینجمنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. انسان مرتا ہے تب جب اس کو لالچ ہوتا ہے، اور لالچ ہی آپ کو اس گڑھے میں لے جاتا ہے جس سے آپ کبھی کسی وقت میں ڈرا کرتے تھے کہ اندھیرا بہت ہے. یہ بھی ایک لالچ ہے نا. اچھا میں یہ کام کر رہی ہوں، چلو ہو سکتا ہے کوئی مزید اچھا بندہ مل جائے، لالچ. اچھا یہ آپ بات کر رہی ہیں غریب گھر کی لڑکی یا جو نوکری کر رہی ہے 50-60 ہزار کی. اب کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے، یہ جنرلائز نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ اگر کوئی کلاسز کہہ لیتے، کیٹیگریز آپ کہہ لیں کہ اپر مڈل کلاس ہے، پیسہ ویسا ہے، کیا وہ لڑکی بھی اس طرح سے انوالو ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی شوگر ڈیڈی شوگر بیبی اس کلچر میں آتی ہے؟ اگر ایک گھر میں باپ ٹھیک ٹھاک 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، اس کی کلاس آتی ہے، ملنے ملانے سب کچھ، وہ بیزی ہے اپنی لائف میں. ماں بھی بیزی ہے، ماں بھی بہت بڑی آفیسر ہے، وہ بھی بیزی ہے اپنی لائف میں. آگے بچے، 2 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں یا 1 بچہ. اب تو ٹرینڈ ہی 2 بچوں کا نظر آتا ہے. دونوں بچے بھی اچھی سٹڈیز کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی گھر والا ممبر موجود ہی نہیں ہے. کس کو بتائے اپنی بات؟ کس سے ڈسکس کرے؟ اندر کیا چل رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ پیسہ تو ہے، گھر بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے. اب اس کو کیا چاہیے؟ ٹائم چاہیے. کوئی ایسا شخص چاہیے جو بیٹھ کے اس کی بات سن لے. سننے والا نہ باپ گھر پہ، نہ بھائی گھر پر، نہ ماں گھر پر. ملازموں کو سنائے تو کیا سنائے. پھر وہ اپنی بات سنانے کے لیے پارٹنر ڈھونڈتی ہے کہ میں بولوں تو صحیح کچھ. اور سب سے بڑی موت انسان کی تنہائی ہوتی ہے. اس تنہائی سے جب وہ بھاگتا ہے یا اس کا حل ڈھونڈتا ہے، پھر وہ پھنستا ہے آگے شوگر ڈیڈی میں. اب آگے ایک بندہ بیٹھا ہے انتظار میں، ہیں لڑکی پیاری خوبصورت، خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کے اوپر، تو ٹھیک ہے میں یاری ڈال لیتا ہوں. ان سمپل اینڈ بیڈ ورڈس، ڈرٹی ورڈس. پھر ڈلتی ہے یاری، پھر وہ شوگر ڈیڈی، پھر وہ شوگر بیبی، پھر دبئی، پھر موجیں، پھر ڈیٹس، اور پھر DHA، پھر پارٹیاں، پھر سب کچھ. وہ اپنے مسئلے سنا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہوں نا، مجھے سناؤ. گھنٹوں بولو، میں سنوں گا تمہاری بات، بڑی توجہ سے سنوں گا. پھر وہ موبائل نہیں پکڑتا، پھر وہ سنتا ہے اس کی بات، اس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے. اب یہ جو شوگر بیبیز ہیں، یہ سلسلہ ان کا کب تک چلتا ہے؟ ان شوگر بیبیز کی آگے جا کے شادیاں ہونی ہیں، کیا شادی کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا شوگر ڈیڈیز جو ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے، شادیاں خراب کرتے ہیں؟ دونوں معاملات ہوتے ہیں. ایک لڑکی اگر تو فار ایگزامپل امیجن 35 سال کی ہو گئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اس 35 سال کے سفر میں وہ 3 سے 4 آدمیوں کے ساتھ شوگر ڈیڈی والا تعلق نبھا چکی ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ مرد کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، شادی کسے کہتے ہیں. شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر کی حدود میں گھر کے اندر رہنا ہے. پھر یہ شوگر ڈیڈی کوئی نہیں آتے وہاں پہ. وہ کرتی ہے شادی، وہ کبھی بھی نہیں کرتی ہوتی میں پاگل ہوں، اپنی آزادی کو ختم کروں، اپنے شوہر کے ہاتھ میں اپنی ڈور کیسے دے دوں، ریموٹ کیسے پکڑا دوں. وہ کہتی میں نے کرنی نہیں شادی، میں تو تنگ ہوں، میں رہ نہیں سکتی، بعد میں کریں گے. لنگر آن لنگر آن لنگر آن. 35 سال عمر ہو گئی ہے. اچھا لیکن یہ شوگر بیبیز ہیں، ان کی عمر 18 سے 25 یا 30 سال ہوتی ہوگی. 35 سے 40 بھی ہے. 40 کے بعد تو اوور آل ہم یہ کہیں کہ ختم ہی ہو جاتا ہے نا، کہ 35 تک ہے ان کی عمر. کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو چلی جاتی ہیں ماں باپ کے پریشر پہ یا کچھ بھی آپ کہہ لو، پھر وہاں جا کے شوگر ڈیڈی سے رابطہ بھی نہیں چھوڑتی. شوہر پکڑ لیتا ہے ایک دن، ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد. ایک کیس میں نے باقاعدہ کیا تھا، لڑکی شادی کر کے گئی اور اگلے 4 سال تک شوہر کو پتہ نہ چلا، اور وہ پرانا عاشق جو شادی سے پہلے کا تھا اس کے ساتھ رابطے میں تھی. باقاعدہ فزیکل تھی، ویڈیوز تھی، معاملات تھے، سب کچھ تھے. 4 سال کے بعد جب پتہ لگا شوہر کو، وہ جو جان چھڑکتا تھا بیوی پہ، اس نے کہا چل بھائی نکلو ادھر سے، طلاق دے دی اس نے، فارغ ہو گئی. یہ وہی کیس ہے نا شوگر ڈیڈی والا. آگے جا کے بھی نہیں چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ شوگر ڈیڈی اتنا کانفیڈینس دے دیتا ہے پیسوں کا، باتوں کا، ایموشنلی. یہ تمہیں تنگ کرے مجھے بتانا بھائی، کیا بتانا تمہیں. یہ تمہیں چھوڑے گا، میں رکھوں گا نا. ہمارے پاس کوئی سورسز کی کمی ہے، کوئی فائنینشلی ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، ہم اسٹیبل لوگ ہیں بھائی. اس کی ایسی کی تیسی، تمہاری خوشی کے لیے تو میں نے برداشت کر لیا. اگر تمہیں ہی خوش نہیں رکھے گا، آ جانا واپس، میں ہوں نا. اس طرح گھر برباد ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. آپ انٹرنیشنل سروے نکالیں، اس میں پچھلے 4 سالوں سے طلاقوں کی ریشو بے پناہ بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھ گئی ہے؟ جس گھر میں عورت کمانے لگتی ہے، اس کو اس کی ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا کمانا اپنی جگہ پر ہے لیکن رہنا شوہر کے ساتھ ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا شوہر ہے، یہ آپ کی حدود و قیود ہے. ماں کیا کہتی ہے؟ میری دھی تے آپ کماندی ہے، ایسی دی تیسی ہے، کوئی لے کے کھاندی ہے، اینو چاہیے شکر کرے میری بیٹی دا. وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر عورت زبان بھی چلاتی ہے، مسائل بھی بنتے ہیں، تانے بھی دیتی ہے. اللہ نے مرد کو ہمیشہ سے عورت سے افضل رکھا، 2 قدم آگے رکھا. قبول کریں، زندگی گزاریں. آپ کہتے ہیں نہیں، دین بھی پیچھے، مذہب بھی پیچھے،
بڑوں نے جو کہا وہ بھی پیچھے. ہم خود بہت عقل کل ہیں اور عقل کل کبھی کوئی ہوا ہی نہیں. اب یہ جو شوگر بیبیز ہیں, شوگر ڈیڈیز کو کیا بلیک میل بھی کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کی تو شادی ہو چکی ہے, وہ تو بیہائنڈ دا کیم پردے کے پیچھے جو ہے وہ ریلیشن شپ میں ہے, سامنے تو وہ بالکل اپنی بیوی کے ساتھ یا وہ جو ان کا ایک اسٹیٹس ہے اس میں ہے. سامنے یہ ہو رہا ہوتا ہے, بیوی کمرے میں کام شام کر رہی ہے, بچے آ رہے جا رہے ہیں اور شوگر ڈیڈی لگا ہوا ہے موبائل پہ, بتاؤ سن رہا ہوں. یہ ہوتا ہے, بات چیت نہیں ہوتی, بلیک میل نہیں ہوتے یہ لوگ. ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, تعلق بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا تنگ کر رہی ہے, مروا دو گولی اس کو, 10,000 روپیہ دو شوٹر کو. کئی مری نہیں سنا, عاشق نے مار دی, فلانے نے مار دی, شوٹر ہائر کر دیا, بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے, ادھر شوٹر سے مروا دی. 20,000 میں تو شوٹر مل جاتا ہے آج کل. جتنے شوٹر بے تحاشا پھر رہے ہیں, پکڑے گئے تھے کسی دور میں کوئی سال سوا سال پہلے, بہت شوٹرز پکڑے, لیکن اب کیا ہو رہا ہے, پھر شوٹر پھر رہے ہیں. آپ لاہور کے 86 تھانوں میں سے 302 نکال لیں اور 302 میں ایف آئی آر پڑھ کے مجھے بتا دیں کہ کتنے ایف آئی آرز یہ چیخ رہی ہیں, شوٹر نے مار دیا, شوٹر نے مار دیا, شوٹر نے مار دیا. آخر ہے تو مارتے ہیں نا. ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, شوگر ڈیڈی پیسے دے دیتا ہے, وہ مائنڈ گیم کھیلتا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے نہیں, اپنے ہاتھ گندے کرتا کہ گولی مارے گا قاتل بن جائے. وہ بیٹھ کے مائنڈ گیم کھیلتا ہے, کال ملاتا ہے, بندہ ہائر کرتا ہے, لڑکی مروا دیتا ہے. بلیک میل نہیں ہوتا. کچھ معاملات میں جہاں پہ لڑکی تنگ کرنے لگتی ہے وہاں پہ شوگر بیبی چینج ہو جاتی ہے, کریکٹر چینج, ماڈل چینج, نیو ماڈل آ جاتا ہے مارکیٹ میں. شوگر بیبی پیچھا چھوڑ دیتی ہے. ہاں, جب اس کو اس سے بہتر مل جاتا ہے, اس سے زیادہ پیسے دینے والا مل جاتا ہے, تو پھر وہ پچھلے کو چھوڑ کے اگلا پکڑ لیتی ہے. یہ جو شوگر بیبیز ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گولی, کھیتوں سے لاش, نہر کے اوپر تیرتی لاش, گھر سے نکلی تھی واپس ہی نہیں آئی, آج 3 دن ہو گئے. شوہر صبح اٹھاتا ہے تو اٹھنا ہی نہیں ہے. کیا ہوا تھا؟ اوور ڈرگس, پرابلمس, نفسیاتی مسائل. فاؤنٹین ہاؤس کے اندر بے تحاشا لڑکیاں 35 سال کی عمر کے بعد والی 35 سے 40 بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, ویسے شوگر بیبیز جو اس طرح کی ہیں جن کے شوگر ڈیڈی والے کام یہ تو ختم ہو گئے, شادیاں ان کی ہو گئی, اب ان کا بندہ ان کا وہ لائف اسٹائل مینٹین نہیں کر سکتا, تو وہاں پر بھی پرابلمس آتی ہوں تو اس کو اچھا ہی نہیں لگتا. وہ کیوں اچھا لگے گا اس کو جب وہ لگژری ٹیبل پہ بیٹھتی تھی کینڈل لائٹ ڈنر میں اکیلی, تو اس کو انکل کے ساتھ, انکل کے ساتھ, بابے کے ساتھ, پھر اس کے شوہر کیسے اچھا لگے گا جو ایک نارمل ٹیبل پر بٹھائے گا جہاں کلاس بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بیچارہ اپنی شہنائیاں اور میرڈ لائف اور یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, مینیج کر رہا ہے. یہ بھی بھگتا کے آئی ہوئی ہے سارے معاملات, تو اس کو وہ کیسے اچھا لگے گا؟ اس کو تو برا ہی لگے گا. پھر یہ کیڑے نکالے گی, نقص نکالے گی, گندا کرے گی, معاشرے میں باتیں کرے گی, اس کی بے عزتی کرائے گی. آپس میں ایموشنلی طور پہ اٹیچ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے, تو کہاں سے گھر بسنے ہیں ان کے, کہاں سے معاملات بہتری کی طرف آنے ہیں؟ پچھلے 8-10 سالوں میں آپ نے یہ جو واقعات دیکھے, آپ نے پروسٹیٹیوشن کے بھی واقعات دیکھے, ہنی ٹریپ کے بھی واقعات دیکھے, آپ نے یہ سارے معاملات کور کیے, رپورٹ کیے. یہ جو ہماری دیکھنے والی آڈینس ہے, جو ینگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, ہاسٹلس میں لڑکیاں رہتی ہیں, ان کو اگر کوئی میسیج دینا چاہیں, گائیڈ کرنا چاہیں. آپ سے محبت آپ کا باپ تو کر سکتا ہے, آپ سے محبت آپ کا بھائی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. سب جھوٹ ہے. تایا بڑا پیار کرتا ہے, کوئی پیار نہیں کرتا. چاچا کرتا ہے, نہیں کرتا. یہ میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا ہے. کیٹیگری تو چیک کریں, خاندان پیچھے سے کیسا ہے. آپ کا بھائی آپ کا محافظ ہے, آپ کا شوہر آپ کا محافظ ہے, آپ کا باپ آپ کا محافظ ہے. گھر سے باہر کا بندہ آپ کا محافظ نہیں, آپ کا شکاری ہے. شکار کرے گا, چیڑ پھاڑ کرے گا, نکل جائے گا, اور آپ کیا کریں گی؟ ہسپتال جائیں گی اور کچھ بھی نہیں کرے گا. حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ دور؟ مجھے تو اچھے سے یاد ہے. میرے ابا بہت اسٹرکٹ ہیں بائی نیچر, لونگ بھی بہت ہیں. اب کوئی مجھے کہے میں کہوں گی تو میرے تو بھائی دوست ہیں, ابو کم ہیں. اب انہی کے بارے میں ہم اپنی پھپھو سے پوچھو, کہتے ہماری تو جان نکلتی تھی جب شام کو اعظم گھر آتا تھا. وہ سخت باپ جس کے اندر تو محبت ہے لیکن بظاہر وہ اسٹرکٹلی ڈیل کر رہا ہے تاکہ میرا بچہ بہک نہ جائے. اس سخت لہجے کو دیکھ کر بچہ وہاں سے جان چھڑا کے نکلے باہر اور ہتھے چڑھ جائے کسی جانور کے, بھیڑیے کے. پھر اینڈ یہی ہوگا کہ لاش ملے گی, باپ جائے گا روتا دھوتا, لاش اٹھا کے لے آئے گا. ہمیشہ سے لہجوں پہ نہ جائیں, ہمیشہ چیز کو تول لیں. یہ سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا ہے, اس ڈیل میں آپ کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ یقیناً سارا فائدہ اس کا ہوگا اور بربادی آپ کی ہوگی. اس لیے کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا باپ آپ کو 10 تھپڑ مار دے یا بھائی مار دے تو یقین کریں وہ تھپڑ برداشت کر لیں, غیر بندے کا جملہ بھی نہ برداشت کریں. وہ جملہ آپ کو قبر میں پہنچا دے گا. اپنا اپنا ہوتا ہے. اللہ نے خون کے رشتوں میں تڑپ ڈالی ہے, حیا ڈالی ہے. جس معاشرے سے ہم
تعلق میں ہے. ہم گزر رہے ہیں 2026. میں نے کرائم رپورٹنگ اس پوری فیلڈ کو سالوں گزر گئے مجھے, شاید میں کہوں کہ 8-9 چینل یا شاید اس سے بھی زیادہ. میں نے اتنا گندا کرائم نہیں دیکھا جتنا میں نے 2025 میں شروع ہوا اور 26 میں تو اینڈ ہی ہوا پڑا ہے. میں نے نہیں دیکھا. مسجد میں بندہ مار دیتے ہیں, مسجد میں مجرا کر لیتے ہیں. ہر دن کی روشنی کے بعد رات ہوتی ہے اور وہ رات بڑی لمبی ہوتی ہے جس کا اینڈ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. سیم ایگزامپل ہے شوگر ڈیڈی والی لائف, لگژری, پیسہ, انجوائمنٹ, برانڈس, ماحول, کلاس, ایٹ دا اینڈ اندھیرا. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں تو یہ شوگر ڈیڈی کلچر کو ہم نے بہت اچھے سے کور کر لیا. اگلی اسٹوری کی بات کرتے ہیں. فیصلہ آباد کا کیس ہے جس کے اندر بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو کرنٹ لگا کے مار دیا. پورا یہ جو وقوع ہے کس طرح سے ہوا, کس طرح سے پکڑے گئے؟ یہ جو وقوع ہے یہ تھانے کا نام ہے تھانہ صدر فیصل آباد کا, سٹی میں ہے, بہت بڑا تھانہ ہے, اور ایس ایچ او کا نام علی ہے, اور علی کے ساتھ میں نے کوئی 1 سے 2 پروگرامز کیے. یہ ایک پیور دیسی پولیس آفیسر ہیں جو اپنے دیسی سٹائل میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں اور کلیئر بھی کرتے ہیں. ماں بہن بیٹی کی عزت کرنے والا انسان ہے, اور جہاں اچھا افسر ہو وہاں علاقہ ٹھیک رہتا ہے. ایکچولی حالات اور واقعات اور جو ہوا تھا وہ چھپا کر اس پورے قتل کے وقوعے کو رنگ دیا گیا ایک نیچرل ڈیتھ کا. طبی موت ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی بھائی, کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیملی ممبر یہ بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے, شوگر پیشنٹ ہے, یا کوئی بھی پیشنٹ نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے نا. گھر والوں کو شک بھی ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کی صحت بتاتی ہے. اب اس کیس میں جو گھر والے تھے مقتول کے بھائی, ان کو پتہ تھا ہمارا بھائی ہٹا کٹا ٹھیک ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک انسان نوجوان چلتا چلاتا بات چیت کرتا, اچانک خبر آ جائے کہ وہ فوت ہو گیا تو بندہ چونک جاتا ہے. کیا بول رہے ہو تم, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. عقل تسلیم نہیں کرتی, ذہن نہیں مانتا. اسی طرح اس کیس میں جب یہ چلا گیا اس دنیا سے اور کہا کیا ایک نیچرل ڈیتھ ہے, اور بیش بہا ایسے کیسز ہیں جس میں شوہر کو قتل کرنے کے بعد, آشنا کو قتل کرنے کے بعد, بھائی کو قتل کرنے کے بعد, باپ کو قتل کرنے کے بعد رنگ یہ دے دیتے ہیں اٹیک ہو گیا تھا, ڈاکو آ گئے تھے رات کو, ڈکیتی کر کے بندہ مار کے. جب دیا جاتا ہے غسل وہاں سے نشان آ جاتے ہیں نظر. جنازے کے وقت اینڈ ٹائم پہ پولیس کو پہنچتے میں نے موقع پر لائیو دیکھا. ان کا جنازہ نہیں چکنا, آج میں نہیں دفنان دینا. کیوں, ہمارا بندہ ہے, ہم دفنائیں گے, آپ کیوں آ کے تنگ کر رہے ہیں, ہم اپنی کارروائی کر لیں, پوسٹ مارٹم کروائیں گے. کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے فٹافٹ دفناؤ تاکہ کوئی دیکھے نا. پولیس آگے تو پھر آپ کو پتا ہے ہر چیز کھول لیتی ہے. غسل کے ٹائم باتیں کھل جاتی ہیں. اور اب آ کے ایک اس چیز کا بھی اضافہ ہوا ہے, جب غسل مرد کو دیا جاتا ہے نا تو اس کے سگے بھائی جان بوجھ کے آس پاس کھڑے ہوتے. پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اب لوگ چلاک ہو گئے ہیں سوشل میڈیا سے, لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہیں کو مسئلہ تو نہیں کیا ہوا, نشان تو نہیں ہے. بڑے کیسز ٹریس ہوئے. اس کیس میں نیچرل ڈیتھ بنایا جو کہ تھی نہیں, بیوی نے. یہ سیٹ تھی ایک آدمی کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ. عام فہم زبان میں آشنا کہہ لیتے ہیں, بوائے فرینڈ کہہ لیتے ہیں. مجھے تو شرم آتی ہے ایک شادی شدہ عورت کو یہ کہتے ہوئے جی اس کا بوائے فرینڈ بھی تھا. خیر, سیٹنگ تھی اس کی اس کے ساتھ, اور انیوا سیٹنگ تھی, جنونی سیٹنگ تھی. جس دن آپ کی شادی ہو گئی, آپ کے یہ لڑکا لڑکی, یہ سیٹنگ ہے, یہ عشق محبت, عاشقیاں, آشنا, یہ چیپٹر کلوز ہو گیا بھائی. مائیں نہیں سمجھاتی. پھر وہ چیپٹر چلتے چلتے چلتے, بندہ ہوگا شریف تو اس کو مار دیں گی آشنا کے ساتھ مل کے. بندہ اگر ویسا ہوگا تو بندہ مار دے گا غیرت کے نام پہ, اس نے یہ کام کیا تھا. ایک کام ہوتا ہے, ہر کیس میں ہوتا ہے ایک کام. اس کیس میں کیا کام ہوا, بیوی کے ناجائز مراسم, ٹھیک ٹھاک قسم کے 6 مہینے تک فل ٹائم ملاقاتیں, کبھی گھر میں اور کبھی باہر. شادی شدہ عورت میچور ہوتی ہے, آسانی سے گراؤنڈ بنا لیتی ہے. بندہ گھر میں بھی آتا ہے, ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہے, واپس بھی چلا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں لگتا. کیا ہے میچورٹی. اس کیس کے اندر کیا ہوا, 6 مہینے سے ملاقاتیں چل رہی تھی, تمام معاملات چل رہے تھے, قتل کی نوبت کیوں ہوئی؟ کیونکہ آشنا یہ کہتا تھا کہ تم میری بن جاؤ, میں اس کے ساتھ تمہیں برداشت نہیں کرتا, ہر رات مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو. اس سے آگے میں کیا لفظ بولوں. چنیوٹ کے یہ معاملات تھے, یہ رہتے بھی چنیوٹ کے تھے, آشنا بھی چنیوٹ سے تھا, لڑکی بھی چنیوٹ سے تھی. شادی ہو گئی تھی تو وہ چلے گئی تھی فیصل آباد. فیصل آباد میں کہاں دل لگے بھائی, عاشقی مشوقی تو پیچھے چھوڑ آئی. اب 6 ماہ سے دوبارہ چنیوٹ سے فیصل آباد سے واپس چنیوٹ آ گئی تھی. کیوں؟ عشق بلا رہا تھا بار بار, اٹریکشن تھی بیک کی طرف, واپس آ گئی. ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب وقوع جب ہوا تو پولیس کو, محلے کو اور پورے خاندان کو خبر یہ ملی جی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
कैसे डेथ हो गई है, पता नहीं, बस एकदम से पास बैठे बैठे पता ही नहीं चला, आंखें बंद कर ली, मैं आवाज़ें देती रह गई हूँ, जवाब ही नहीं दिया, मैं तो बहुत दुखी हूँ। फुल ड्रामा वही स्टार प्लस वाला। अब होता क्या है, पुलिस को लगता है कि नेचुरल डेथ नहीं है। अली जो कि SHO हैं थाना सदर में, इनको भी खबर चले जाती है। ये मौके पर जाते हैं, देखते हैं हालात व वाक़यात, और फिर बीवी से मिलना। जब पुलिस तफ्तीश के लिए आती है या पुलिस वकूआ देखने आती है, तो वो हर फैमिली मेम्बर को डिफरेंट अंदाज में ऑब्ज़र्व कर रही होती है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, मुंह क्या है, रो रही है या ड्रामा कर रही है, या आंसू तो निकल नहीं रहे लेकिन हाय हाय निकली जा रही है, ये सब पता चल जाता है। इसी तरह इस केस में थाना सदर की पुलिस को भी फील हुआ कि खातून में कोई मसला है, ये एक्टिंग करती है। फिर उसके बाद वहाँ से घर वालों से पूछा गया, उसके भाइयों से पूछा कि कोई मसला था आपके भाई को? नहीं जी, कोई मसला नहीं था। कोई बड़ी बीमारी क्या होती है, हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर है या शुगर है जी, बहुत हाई हो गई, शूट कर गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। बीवी ये कहती है कि हाँ ये बीमार नहीं थे। अच्छा बीमार नहीं थे तो फिर था क्या? समझ नहीं आई कि किस तरह अचानक से चले गए। कुछ केसेस में क्या होता है, कह देती हैं कि बीमार थे, दवाइयाँ खा रहे थे, दिखाएं जी पेशेंट हिस्ट्री, डॉक्टर ने पर्ची पे कौन सी दवाई लिख के दी, वो पर्ची नहीं मिलती क्योंकि बोला तो झूठ होता है, वहाँ से पकड़ी जाती हैं। इस केस में जब पुलिस ने डिटेल के साथ देखा इस केस को, तफ्तीश की, काउंटर क्वेश्चंस किए, एक सवाल का जवाब ये आ रहा है, ठीक 3 मिनट के बाद उसी सवाल का जवाब झूठ आ रहा है, पकड़ी गई, पकड़ लिया, थाने ले आए, और फिर ज़रा स्ट्रिक्टली अंदाज में, थोड़ा रिवायती अंदाज में सवाल जवाब किए, तो तीसरे मिनट पर इकबाल जुर्म किया और सारी कहानी खोली कि कैसे यहाँ तक हालात आए। उस आदमी का नाम लिया जिसके साथ मिलकर ये काम डाला। वो कौन था? वो इसका आशना था, आशिक था। उसको बुलाया और उसी घर में, जो उस बंदे का अपना घर था, जहाँ पे वो अपने आप को महफूज समझता था कि मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, उसी घर में उसको उसी आशना के साथ मिलकर पंखे से तार, पंखे से रस्सी, तशद्दुद, मार पीट और करंट लगा लगा के मार दिया। अच्छा, कहते हैं कि दोनों जो हैं, लड़की और उसका आशना, गंदा काम कर रहे थे, आपस में लगे हुए थे, शोहर जो है वो जाग गया और वहाँ पर ये मामलात हो गए। क्रिमिनल माइंड औरत एक शौहर को रखते हुए दूसरे के पास कच्ची गेम नहीं डालती। ये आदमी जो एक बीवी के पास आ रहा है, अपनी तो महबूबा समझ के आ रहा है ना, है तो वो किसी की बीवी ना, वो पूरा ख्याल रखते हैं, गोलियां खिलाते हैं ये लोग अपने शौहरों को ताकि उठे ना, तंग ना करे मुझे। ये काम भी होता है। अब मैं ये क्लियरली नहीं कह सकती, बड़ा क्लियरली जवाब तब आएगा जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। अक्सर औकात मेडिकल में जो डॉक्टर रेकमेंड करता है या बताता है उसमें भी कोई कमी बेशी हो सकती है, तो कई है ना, और क्या है। पोस्टमार्टम है तो वो भी एक हिसाब का आप कह लीजिए को 70% का तुक्का होता है। एक्चुअल तस्दीकी रिपोर्ट फोरेंसिक रिपोर्ट को माना जाता है, जिसको अदालत मानती है, जिसके ऊपर फैसले होते हैं, और वो आती है 2 से 3 माह के बाद। रश बहुत ज़्यादा, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फोरेंसिक रिपोर्ट बताएगी कि क्या इसको कोई जहरीला मवाद खिलाया था, क्या इसको नींद की गोलियां खिलाई थी, या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ करंट शंट लगा के मार दिया, या फिर इसके साथ कोई और काम भी डाला था। अब और काम क्या होते हैं? इस कदर गंद है इस माशरे में, पता नहीं बताना चाहिए या नहीं। मैंने एक केस किया, इसी वीक की बात है, सेम स्टोरी है जो हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। लड़की ने अपने शौहर के साथ एक और लड़की सेट करवा दी। क्यों? जिस टाइम पे मैं मिलने जाऊंगी, मेरा टाइम होगा ना, उस टाइम पे तुम इसको बिजी कर देना। बताएं बंदा, ये बात मैं बता सकती थी वहाँ पे। अब ये तो मैंने आपको बड़े सेंसेबल अंदाज में बताया ना, 2 जुमलों में। मैं वो केस छोड़ के आ गई थी, मैं कहा मैं नहीं कर सकती, मैं क्या सवाल करूँ, लकीर की फ़कीर मैं हूँ। और ये किस एरिया का केस है? छोड़ें बातों को, लाहौर का केस था ये। मैंने कहा मैंने नहीं करना, आई एम सॉरी, अल्लाह हिदायत दे आपको भी, हमें भी, मैंने नहीं करना, मैं वापस आ गई। अच्छा, ये जो फैसलाबाद का केस है, इसमें आशना 19-20 साल का लड़का है बिल्कुल। और जो औरत है वो 35 साल की है। अली हकीकतन बात करें तो फिर 19 साल के लड़के को फंसाया तो इस बीबी ने ना, जिसकी उम्र 35 साल है, जो उम्र से कोई 15 साल बड़ी है। कैसे? मतलब अगर 16 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दे ना शरअ के मुताबिक, तो वो छोटी सी उम्र में माँ बन जाती है, वो बच्ची भी जवान होती है, वो खुद भी जवान होती है। यही केस, इसी सिचुएशन को इस औरत पे लगा लें। 15 साल छोटा लड़का फंसाया हुआ है, यानी अगर टाइम से शादी हुई होती तो शायद इसका बेटा इतना होता, जिसको फंसा के बैठी हुई है, जिसके साथ मिलकर करंट लगा दिया। अपना आप तो बर्बाद इसने किया, आखिरत बर्बाद की। उस लड़के को इसने गलत आदत डाली, टेस्ट डाला और उसको कातिल बना दिया। सजाएं क्या होंगी इनको? सजाएं तो देखिए, वो ट्रायल के बाद अदालतों में केस चलते हैं, किसी के साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर उसके बाद जाके सज़ा होती है। लेकिन जो FIR बताती है वो बताती ये है कि उसमें 302 लगाई है, यानी मर्डर है, और मर्डर की जल्दी कहीं ज़मानत नहीं होती, लेकिन औरत की ज़मानत साल के बाद हो जाती है।
رپورٹ کھولیں, ہسٹری کھولیں, تاریخ دیکھیں. میں جھوٹ بولوں تو مجھے پھر پکڑیں اگلے پروگرام میں. اور اگر انصاف ہوا تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. پھر بھی ہو سکتی ہے سزائے موت, لیکن بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جیل کاٹے 10-15 سال. سنا آپ نے خاتون کو سزائے موت ہو گئی, عمر قید ہو گئی, بندے کو ہو جاتی ہے, عورت کو بہت کم ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا ایزیلی یا سافٹ ہارٹیڈ ڈیل کرتے ہیں شاید. سال 6 مہینے بعد کیا ہے جی, ضمانت منظور ہو گئی, ہائی کورٹ سے باہر آ گئی. ایک ابھی میں نے کیس کیا ہے جس میں شوہر مر گیا, 6 ماہ قید کاٹی, 302 لگی ہوئی تھی, باہر آئی, آ کے سسرال چلے گئی, میں اپنے بچوں کو ملنے جا رہی ہوں. کیا اس نے بندہ قتل تھا اپنا. 6 مہینے کے بعد محض ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہوئی ہے, بی ٹن ٹن کرتی باہر. اگلے کیس کی بات کرتے ہیں. آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک سٹوری کور کی تھی کہ مہندی کی رات دولہا سویا ہے, بارات کا دن ہے, دولہا جاگا نہیں, ڈیتھ ہوگی اس کی. اسی طرح کا ایک کیس میں نے دیکھا کہ اسٹیج کے اوپر دولہا ہے اور ساتھ دلہن بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے. بڑی بہترین خبر ہے آپ کی اور حقیقت پر مبنی ہے. میں نے اس کیس پر کافی کام بھی کیا. یہ کیس جو ہے وہ ہے انڈیا کا اور اتر پردیش کا. بالکل ایگزیکٹلی. وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. افسوس ہی کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان الحمدللہ, ہمارا مذہب اسلام, وہ انڈیا, وہ نان مسلم, وہ ہندو, رائٹ. ہمارا بندہ مرے گا تو ہم نے جنازہ, اللہ توبہ, غسل, پاک, اچھے انداز میں اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے, اللہ کی امانت اللہ کے پاس, روتے دھوتے واپس آ جانا ہے. یہ کیا کریں گے, یہ چتا جلا تو راکھیاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں, انتم سنسکار, ارتی اٹھنا, ان کے یہ معاملات ہیں. پنڈت بلا لو تو کنڈلیاں لگوا لو تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. خیر, پتی پتنی, دیو, 7 پھیرے, یہ ان کی شادیاں اور موتیں. اب یہ جو دلہن ہم دیکھ رہے ہیں یہ مردہ ہے, یہ زندہ نہیں ہے. بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں, ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. مردہ بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا. انسان مرتا ہے تو 2-3-4 گھنٹے کے بعد اس کی باڈی اکڑ جاتی ہے. میں نے مورچریز میں جا کے باقاعدہ ان باکسز کو کھول کے دیکھا ہوا ہے مختلف کیسز میں کہ اندر کیسے سرد خانہ کیا ہوتا ہے. بچپن میں کچھ اور ہی سنا تھا, دیکھا کچھ اور ہی. خیر, اس کیس میں کیا ہوا, اس میں اس دلہن کو بٹھایا ہوا ہے. اب وہ باندھ کے بٹھایا ہے رسی سے, اب وہ کسی کیمیکل کے ذریعے سے اس کو لگا کر اس پوزیشن میں سیٹل کیا گیا ہے. کسی طرح بھی کیا ہے, البتہ بیٹھی نظر آتی ہے. ایک آنکھ سوجی ہوئی ہے, باقی دونوں آنکھیں تھوڑی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہیں. یہ لڑکا, یہ دلہا اس دلہن کو, اس لڑکی کو پسند کرتا تھا. بہت اچھا آپس میں افیئر, دوستی, عاشقی معشوقی چل رہی تھی. دونوں کی فیملیز کو پتا تھا. فیملیز نے ہی یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم شادی کرتے ہیں, بہت اچھا کپل ہوگا. ڈیٹس فکس ہو گئیں, مہندی بہترین انداز میں بیٹھ کے انجوائے کی, ایونٹ ہوا. اگلا دن بارات کا آ گیا. اب بارات کا دن آیا نہیں. مہندی انجوائے کرنے کے بعد سب سو گئے, رات کے 3-4 بج گئے. صبح لڑکی نہیں اٹھی. راکھی نام ہے لڑکی کا, اور لڑکا جو ہے اس کا نام ہے آکاش. راکھی نہیں اٹھی. راکھی تو بڑی خوش تھی اپنی شادی پر. راکھی کوئی جواب نہ. ماں گئی, راکھی اٹھو, کوئی جواب نہیں. ماں پاس چلے گئی, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے میں جواب دے رہی ہوں, تم بدتمیز ابھی سے ہو گئی ہو, جواب ہی نہیں دے رہی ہو. راکھی نے کوئی جواب نہ دیا. ماں نے یوں رکھا ہاتھ ماتھے پہ, ماتھا ٹھنڈا یخ اکڑا وڑ. چونک گئی, ناک کو ہاتھ لگایا, سینے پر ہاتھ رکھا, سانس نہیں لے رہی, سانس ہی نہیں آ رہا تھا, دھڑکنیں نہیں چل رہی, شور شرابہ. ایمبولینس میں ڈالا, ہاسپٹل لے گئے. ادھر سے آکاش چونکہ اسی گلی میں رہتا تھا, اس کو بھی بتا دیا اور وہ بھی ہاسپٹل پہنچا. ڈاکٹرز نے اسٹریچر پکڑا, فوراً اندر لے گئے ایگزامن کرنے. 10 سے 15 منٹ کا تفصیل سے ڈیٹیل سے ایگزامن کیا اور پھر باہر آ کے بتایا شی از نو مور. کہاں سنتا ہے آکاش ایسی باتیں. آکاش کہتا ہے آپ کیا طبیعت ٹھیک ہے, دماغ ٹھیک ہے, میری دلہن ہے یہ آج کی, شام کو ہماری بارات ہے, شادی کرنے ہیں, ہم نے تو یہ جگہ سجائی ہوئی ہے, میں تو 7 پھیرے لوں گا, یہ میں اس کو پتنی مان چکا تھا آج سے 5 سال پہلے, تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ چھوڑ گئی, یہ بے وفا نہیں ہے. بہک گیا, ذہنی طور پہ قبول نہ کر سکا اس صدمے کو, گم سم وہیں بیٹھ گیا. ماں باپ بھی نہ مینج کر سکے, نہ سن سکے. کچھ اور لوگوں کی ہیلپ سے اس کو, میت کو وہاں سے لیا. اب پتہ نہیں یہ میت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ, ارتی کو لیا اور چلے گئے گھر. گھر جا کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں, چلو اب آگے کا سسٹم جو ہے وہ سیدھا کریں, انتم سنسکار کی تمام رسومات کو ادا کرنا ہے تو اس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں. آکاش کہتا ہے خبردار کسی نے یہ نام لیا, میں کروں گا اس سے شادی. گھر والے کہتے ہیں تو پاگل ہے کہ ہمیں پاگل کرنا ہے.
وہ مر گئی ہے, اس سے کیسے شادی کرو گے؟ کہتا مری ہوئی سے کروں گا. اچھا, موت کی وجہ کیا تھی؟ ہارٹ اٹیک ہوا؟ کچھ فیملیز میں, کچھ کیسز میں, لیکن 1000 میں سے 4 سے 5 کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں خوشی کو برداشت نہیں کر پاتا انسان, اور وہاں پر ہو جاتا ہے ایک کارڈک اٹیک جو کہ کاز آف ڈیتھ بنتا ہے. پریشانیوں میں, مسائل میں تو ہم سنتے ہیں نا کہ یہ کام ڈل گیا, اوکے, خوشی بعض اوقات لوگ نہیں برداشت, یہ خوش بہت تھی اپنی شادی پہ, اس کو کارڈک اٹیک ہوا, یہ کہنا ہے ڈاکٹرز کا, اور پھر یہ کام ہو گیا, فوت ہو گئی. اب انتم سنسکار کی رسومات کے لیے ارینجمنٹ, ادھر آکاش کا تماشا, یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسی ہال سے میرے ساتھ آنا ہے جہاں پر اس نے بکنگ کرائی ہے, وہی لہنگا پہنے گی. اب یہ جو راکھی تھی نا, یہ سوشل میڈیا بڑا پسند کرتی تھی, بڑی خوش مزاج چلبلی لڑکی تھی. اس نے انڈین موویز ایکٹرز کو دیکھا کہ آج کل کون سی ٹرینڈنگ برائڈ چل رہی ہے, میں نے ویسا میک اپ کرانا ہے, میں نے ویسے ڈریس لینا ہے, وہ سب کچھ لیا تھا اسی سیلون میں. اس کو لے کے جاؤں گا, دلہن بناؤں گا, لے کر آؤں گا. ماں کہہ رہی ہے یہ ٹوٹل مینٹل ہو چکا ہے, اس کو نا پاگل خانے جمع کراؤ. کہتے کہلاتے پنڈت کو بلا لیا, محفل سج گئی. پنڈت کو کہا دیکھیں جی ایسے ایسے کہتا ہے. پنڈت کہتا ہے غلط حرکت ہے, ایسا نہیں کرنا. اب ہم ان کے مذہب کی بات کر رہے ہیں تو میں ان کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں. اب کہتا ہے میں نے کرنا ہے, حل بتاؤ. پنڈت کہتا ہے کہ پھر اگر نہیں تم باز آتے تو ٹھیک ہے, تم ایونٹ کر لو, اس کے بعد پوجا پاٹ کرواؤ گھر پہ لمبی چوڑی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, نہیں تو اس گھر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کہتا ہے ڈن. اب پوجا پاٹ کی ارینجمنٹ ہونے لگی, اور اس دوسری طرف سے اس کو ایمبولینس میں ڈال کے پارلر چھوڑ آئے ہیں تیار کرنے. یہ انوکھا واقعہ ہے, انوکھا کیس ہے. میں نے کبھی سنا ہی نہیں ایسا کہ ایک ڈیڈ باڈی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے. پورے کریئر میں آج اس کیس پر بات کر رہی ہوں, نہ کبھی سنا نہ دیکھا ایسا کیس. اور یہ جھوٹ نہیں ہے, میں باقاعدہ ویڈیو تو چلا نہیں سکتا کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے, لیکن میں پکچر ساتھ لگا دوں گا. بالکل ایسے یہ اصل میں ہوا ہے. پراپر تیار ہوئی ہے, دلہن بنی ہے, لپسٹک, جیولری, لہنگا, سب پراپر وہی جو اس نے خود سلیکٹ کیا تھا. سیلون بھی وہی ہے. تیار ہو گئی, کال آ گئی جی لے جائیں, تیار ہو گئی ہے, لے آئے. یوں کر کے دلہن کے ہاتھ ہیں جیسے دلہن بیٹھتی ہے, لیکن ایک ہاتھ کی یہ جو 2 انگلیاں اس کے درمیان فاصلہ ہے, اگر غور سے تصویر کو دیکھا جائے, اور دوسرا ہاتھ ہے, صرف باقاعدہ فنگرز میں رنگز پہنی ہوئی ہیں. اب میں یہ کہوں گی کہ وہاں پر بیک گراؤنڈ پر گانا کیا چلایا جا رہا ہے, تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کوارا مر جاؤ. باقاعدہ خوشی سے رسمیں ہوئیں, سلامیاں دیں, پکچرائز ہوئے, مووی بنی جیسے عام شادیاں ہوتی ہیں. ٹائم ہو گیا پورا, کتنی دیر دلہن بنا کے اس نے بٹھانا تھا اس کو. پھر اس کے بعد اس کے انتم سنسکار کے جو رسومات تھے اس کا آغاز ہوا. دوسری سائڈ پر پوجا پاٹ گھر میں کروائی گئی, چتا جلائی اس کو, اور چتا جلا دی جیسے سب کی یہ لوگ جلاتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق. اسی طرح اس کے ساتھ بھی یہ کام کیا گیا. آکاش کا یہ کہنا ہے کہ بس میری زندگی یہاں تک تھی جب تک اس کی راکھ نہیں بنی, چتا نہیں جلی, میں نے زندگی جی لی ہے. اس لیے اس نے یہ ایونٹ ارینج کیا تھا اور باقاعدہ کیا. اب انڈیا والوں کو یا اس خبر والوں کو جنہوں نے بریک کی یا بریک ہو گئی نکلی باہر, ان کو یہ بھی تو چاہیے تھا نا کہ بھائی آپ انوکھا قسم کا واقعہ ہے, پہلے نہیں سنا میں یا مجھ سے سینئرز, میں نے ان سے بھی کبھی نہیں سنا, تو پھر یہ تو بتاؤ نا کہ مردہ کو بٹھایا کیسے تم لوگوں نے, یہ کیا چکر ہے. بتانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. اگر میں آپ سے اپنی رائے کے مطابق یا تجربے کے مطابق بات کروں, انسان جب مرتا ہے تو اس کی باڈی کے تمام جو جوڑ ہیں لوز ہوتے ہیں, قد 1 انچ 1.5 انچ بڑا ہو جاتا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو بھی ہے. کچھ گھنٹوں کے بعد باڈی اکڑ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بزرگ جب فوت ہوتے ہیں تو فوراً ان کا منہ باندھ دیتے ہیں, کیوں؟ منہ نہ کھل جائے, تکیہ نکال دیتے ہیں. ایون دین میں نے اپنے دادا کو دیکھا, ان کا مطلب تکیہ نہیں نکالا گیا تھا تو سب ڈر رہے تھے کہ ان کی گردن کیوں اکڑی ہوئی ہے. جب ان کو غسل دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے, نرم ہو گئی باڈی. پاؤں کے انگوٹھوں کو یوں باندھ دیتے ہیں جی پاؤں کھل نہ جائیں. اس قدر اسٹرکٹلی جب ڈیل کیا جاتا ہے اس ڈیڈ باڈی کو کہ ڈی شیپ نہ ہو جائے, تو پھر یہ کیا ایسے ہی اکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی؟ کچھ تو کیا نا. اب باندھا, کیمیکل کیا نہیں, یہ انہوں نے بتایا ہی نہیں. ہم سوال چھوڑے جاتے ہیں, بتا دیں ہمیں. لیکن میرے لیے بڑا انوکھا واقعہ ہے. اور یہ محبت چیک کریں, ہاں سچی محبت, جنونی محبت جس میں سب بھول گیا لیکن یہ نہیں بھولا کہ یہی دلہن ہے, یہی پتنی ہے میری, اور بنایا اس نے پتنی اپنی. لیکن پھیرے نہیں لیے ہوں گے, وہ 7 پھیرے نہیں لیے ہوں گے. ڈیفینیٹلی مردہ دلہن تو نہیں لے سکتی. اس کا حل کیا نکالا, یہ آپ کے سوال نے ایک اور سوال کو جنم دیا. یہ آڈینس بتائے گی, جو انڈین آڈینس ہے ہماری, وہ نیچے لکھ دے گی کہ کیا کچھ ہوا ہوگا. بالکل صحیح ہے, ہم انتظار کریں گے.